رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فادعوا الله مخلصين له الدين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. وقال في رواية آخر: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو نمک پاشی کے فن میں ہر طرف مشہور تھے، جو نمک پاشی کے فن میں ہر طرف مشہور تھے، میرے زخموں نے انہی سے مرہم لے لیا، اور تجھ کو لینا ہی نہیں آتا تو تجھے کیا ملے، تجھ کو لینا ہی نہیں آتا تو تجھے کیا ملے، لینے والوں نے تو صحرا میں بھی زمزم لے لیا۔ محترم بزرگ اور دوستو عزیز ساتھیو، آج کے بیان کا عنوان ہے دعا کے آداب۔ پچھلے ہفتے دعا کی اہمیت، فضیلت اور دعا کی ضرورت پر بات کی گئی تھی کہ دعا کو شریعت میں کتنا اہم قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور احادیث مبارکہ ذکر کی گئی تھی، جس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا کو شریعت نے کس قدر لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ بعض احادیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں ان کو شرف قبولیت تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ اور حضور میں ان کو قبول کرانے کے لیے پھر دعا مانگنا بھی ضروری ہے کہ مولا جیسی کیسی عبادت تھی میں نے تو کر دی، میرے اوپر جو حق تھا وہ تو میں نے ادا کر دیا، اب آپ کے اوپر جو حق ہے کہ اس کو قبول کرنا وہ آپ پورا فرمائیے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ دعا جہاں مانگنا ضروری ہے تو وہیں پر آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ دعا کے سلسلے میں بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کی رعایت رکھنا اور ان کا اہتمام کرنا واجب ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جو مستحب ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو منع ہیں، دعا کے وقت ان کو نہیں کرنا چاہیے، منہی عنہ جن کو کہا جاتا ہے۔ پھر دعا کے سلسلے میں بعض اوقات مخصوص ہیں اور بعض جگہیں مخصوص ہیں کہ جہاں پر دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اگر ان تمام کی رعایت رکھتے ہوئے ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو آخر کیا وجہ ہے؟ حالانکہ کبھی ہم لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ آخر کوئی تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے دعا شرف قبولیت کو نہیں پہنچی، اللہ کے حضور قبول نہ ہوئی، یا تو مجھے اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہاں نہیں ملا، نہیں دکھا، تو آخر کوئی تو مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنی دعا کا ثمرہ اور پھل نہیں دیکھ پایا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں علماء کہ دعا کے مانگنے کے وقت ان آداب کی اگر رعایت رکھے گا، ان کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جو چیزیں دعا کے واجبات میں سے ہیں، ضروری ہیں، اگر نہیں ہوگی تو بہت بہت مشکل ہے دعا کا قبول ہونا۔ پہلی چیز جو واجب ہے وہ ہے اخلاص، کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے تو اخلاص ہونا چاہیے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کیا فرمایا؟ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اخلاص کے ساتھ۔ اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا مانگے تو اخلاص سے دعا مانگے، اخلاص سے دعا مانگے۔ تو پہلی شرط ہے اخلاص۔ حدیث میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، کہ آدمی کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت جیسی ہوگی ویسا ہی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق فیصلے کر دیتا ہوں۔ تو اگر ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہوگا،
اگر ہر عمل میں ہمارے اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ وہ ضرور اور جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی۔ اس لیے پہلی شرط ہے کہ اخلاص سے دعا مانگیں۔ دوسری واجب چیز ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی امید رکھے۔ جب دعا مانگ رہا ہے تو یہ بھی امید ہونی چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگے تو دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور میری دعا قبول فرمائیں گے۔ تو قبولیت کی امید ہونی چاہیے، تو یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری واجب چیز یہ ہے کہ دعا کے وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ جب دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو دل بھی کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بھکاری لوگ جسے بھیک مانگتے ہیں، اگر اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو کوئی نہیں دیتا۔ ہاتھ اس طرف ہے، چہرہ اس طرف ہے، کوئی نہیں دیتا۔ پورا اس کی طرف متوجہ ہو کے مانگنا پڑتا ہے تب وہ دیتا ہے۔ مزید رونا پڑتا ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے، اپنی مجبوریاں بتانی پڑتی ہیں، بچہ بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، ایک وقت کا کھانا دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بہت ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں، تب جائے گا آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل ہو، جو بے خیالی میں، غفلت میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک روبوٹ کی طرح ہماری ہیبٹ ہو گئی، عادت ہو گئی ہے، نمازوں کے بعد ہاتھ تو اٹھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کیا مانگا ہوتا ہے ہم کو خود کو ہی پتہ نہیں ہوتا۔ بس اتنا امام صاحب ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، جہاں آمین کہا تو ہمارے بھی ہاتھ چہروں پہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ کیا مانگا بعض مرتبہ ہم کو خود کو ہی پتہ نہیں چلتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، بس ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ہماری عادت ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، بس ہاتھ اٹھانا ہے، دعا کا طریقہ ہے، اس کے بعد اٹھ کر کے چلے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر دل دعا مانگتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ لہٰذا دعا مانگنے کا ادب، بلکہ واجب ادب یہ ہے کہ جب دعا کرے تو دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ چوتھی شرط یہ ہے جو دعا کرنے والا ہے اس کی غذا، اس کا لباس حلال کمائی سے ہو۔ دعا مانگنے کے لیے ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے تو پھر غذا بھی حلال ہونی چاہیے اور لباس جو بدن پر پہنا ہوا ہے وہ بھی حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو بڑی دور سے آتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، پراگندہ بال ہوتا ہے، اور وہ آ کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ربی کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پہننا حرام۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے مانگتا ہے۔ آج ہمارا نوکر، ہمارا ملازم اگر ہماری نافرمانی کرے اور سیلری مانگے، ہم دیں گے اس کو؟ جو کام اس کو سونپا تھا اس کو پورا نہ کرے، ڈیوٹی برابر انجام نہ دے، مالک کا کہنا نہ مانے، کیا ہم اس کو سیلری دیں گے؟ اس کو رکھیں گے؟ کوئی نہیں رکھے گا۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کر کے حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو عطا نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو عطا نہیں فرماتے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، از حد ضروری ہے، بلکہ یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ دعا مانگنے والے کی غذا، لباس حلال ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کا حق دبا کر کے، حق مار کر کے گناہ بخشوانے چلتے ہیں بیت اللہ، کیسے معاف ہوں گے؟ جب اتنے حرام کاموں میں ملوث ہے تو پھر معافی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے دعا کرنے والے کی غذا اور لباس کو بھی حلال ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ غذا حلال ہوگی، لباس حلال ہوگا تو انشاءاللہ عبادتوں کے اندر لطف آئے گا، مزہ آئے گا، دعائیں قبول ہوں گی۔ نہیں تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم حرام غذا سے پلا بڑھا ہو اس کے لیے تو جہنم ہی صحیح ہے۔ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، بس جہنم میں اس کے لیے صحیح ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اس کو بھی علماء واجبات میں سے فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر مجھ پر درود پڑھے۔
بعض روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی آئے اور آ کر کے مانگنا شروع کر دیا، یا اللہ مجھے فلا دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ آپ نے فرمایا اے مانگنے والے، تو نے بڑی جلدی کی، عجلتا، تو نے جلدی کی، بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آئے تو خشوع و خضوع سے بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر جو مانگنا ہے مانگ۔ تو اس لیے دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ حمد و ثنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمات کہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، اس کی پاکیزگی، اس کی تعریف ہو۔ اور اس کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ جو صیغے قرآن کریم میں آئے ہیں ان کا استعمال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اس طرح کے جملے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی تسبیح، اس کی پاکیزگی، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، اس طرح کے جملے شروع میں استعمال کرے جب دعا مانگے کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور درود شریف میں سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ دعا مانگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک نہ پڑھے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، پینڈنگ رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد دعا مانگے جو بھی مانگنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کرتا چلوں، ابھی پچھلے دنوں مفتی ظفر علی خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل ہمارے دیار میں بھی ہے کہ دعا مانگتے ہی سب سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی جاتی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کرنا حرام ہے اور اس طریقے سے دعا نہیں ہوتی۔ اگر پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے پھر دعا مانگی جائے تو وہ دعا کرنا جائز نہیں ہے اور وہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ بہتر طریقہ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا یہی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر حضور پر درود شریف پڑھا جائے، پھر دعا مانگی جائے، لیکن اگر پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہیں ملتا کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگرچہ خلاف ادب ہے، خلاف اولا ہے، پہلے درود شریف پڑھنا خلاف اولا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ درود اپنی ذات کے اندر خود عبادت ہے، اور درود شریف پڑھنے کے اتنے فضائل بیان کیے گئے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اگر دعا بھی نہ مانگے صرف درود پڑھ لیا جائے تو اس کا فائدہ یہ فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجہ بلند فرماتے ہیں۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نجات کے راستے نکالتے ہیں۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اتنے فضائل ہیں درود شریف کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنے کی وجہ سے دعا مانگنا ناجائز ہو جائے؟ تو اس لیے ناجائز تو نہیں ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں خلاف ادب ہے۔ بہتر یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے بعد حضور پر درود شریف پڑھا جائے، پھر جو مانگنا ہے وہ دعا مانگی جائے۔ چھٹی چیز جو واجبات میں سے ہے دعا کے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرے، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اور گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے۔ یا اللہ بڑا خطا کار ہوں، بڑا مجرم ہوں، تیرا کھاتا ہوں، تیری نافرمانی کرتا ہوں، دن رات گناہوں کے اندر ملوث ہوں، گناہوں کا اقرار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، مولا جو ہو گیا سو ہو گیا، نادانی میں ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں ہو گیا، نفس کے دھوکے کی وجہ سے ہو گیا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ مولا اب گناہ نہیں کروں گا، پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اب گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ گناہوں کا اقرار جب ہوگا بندے کی طرف سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور بندے کے متعلق خیر کے فیصلے ہوں گے۔ چھٹی چیز کہ دعا مانگتے وقت بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ان پر شرمندگی کا اظہار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ دعا آہستہ اور پست آواز سے کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے دعا کرو
ہلکی آواز سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے. تو جب دعا مانگ رہا ہے تو آواز ہلکی ہونی چاہیے، الا یہ کہ اجتماعی شکل میں دعا ہو رہی ہو. جیسے نماز کے بعد کبھی کبھی جمعے میں یا دوسری نمازوں میں دعا ہوتی ہے زور سے، تو پھر زور سے آمین بھی کہہ سکتے ہیں، زور سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں. کئی اجتماعات ہوئے ہیں، کوئی دینی مجلس ہوئی ہے، پروگرام ہوا ہے، اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے زور سے، تو اس وقت کی اجازت ہے. باقی نارمل حالات میں آدمی چاہے سنتوں کے بعد دعا مانگے، نوافل میں دعا مانگے، تہجد میں دعا مانگے، یا کسی اور موقع پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا مانگے، تو ہلکی آواز سے مانگنی چاہیے. چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ زور زور سے دعا مانگ رہے تھے، آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا ہلکی آواز سے دعا مانگو، اس لیے کہ تم ایسی ذات سے مانگ رہے ہو جو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہرے نہیں ہے کہ زور سے مانگیں گے تو سنیں گے اور آہستہ مانگو گے تو نہیں سنیں گے. آپ نے فرمایا ہلکی آواز سے مانگو، اس لیے کہ تم ایسی ذات سے مانگ رہے ہو جو دل کے حال کو بھی جانتا ہے، جو سنتا ہے. تو اس لیے ہلکی آواز سے دعا مانگنی چاہیے، الا یہ کہ اجتماعات ہوں. پھر دعا کے اندر کچھ چیزیں مستحب ہیں، یہ تو واجبات تھی، ان کی رعایت ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے. کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں، ان کی رعایت رکھنا مزید دعا مانگنے کی قبولیت میں چار چاند لگا دیتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لے، جیسے صدقہ کر کے آ جائے پھر دعا مانگے، 2 رکعت نماز پڑھ لے پھر دعا مانگے، یا روزے کی حالت میں ہو پھر دعا مانگے. تو دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لینا. دوسرا ادب یہ ہے قبلہ رخ ہو کر کے 2 زانوں بیٹھ کر کے ہاتھ مونڈوں تک اٹھا کر کے. آج ہمارے دائر میں بہت سارے لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ دعا مانگتے کیسے ہیں. الگ الگ طریقوں سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں. کسی کے ہاتھ اس طریقے سے ہو جائیں گے، دونوں مٹھیاں بندھے، دونوں ہاتھ بندھے. کوئی ایسے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور کوئی داڑھی میں کھجا رہا ہے. الگ الگ طریقے سے لوگ دعا مانگتے ہیں. دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے. دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ آدمی قبلے کی طرف 2 زانوں بیٹھ کر کے اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو مونڈوں تک اٹھائے، شولڈر، کندھوں تک، اس سے اوپر نہ اٹھائے. سینے کے لیول میں دونوں ہاتھ ہونے چاہیے، اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں ذرا سا فاصلہ ہونا چاہیے. نہ دونوں کو ملا کر کے رکھنا ہے، نہ زیادہ چوڑا رکھنا ہے، بلکہ 1 انگل یا 2 انگل کے برابر فاصلہ رکھنا ہے بس. گردن جھکا کر کے رکھنی ہے، ایسا بھی نہیں کہ دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا ہے. گردن جھکا کر کے ہاتھوں کو سینے کے مقابل اٹھا کر کے، نہ زیادہ کھلے ہوں نہ بالکل بند ہوں، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر کے پھر دعا مانگیں. یہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو اور بھی طریقے ہیں، ہاتھ بند کر کے، مٹھیاں بند کر کے، داڑھی میں کھجا کر کے، ہاتھ اتنے لمبے پھیلا کر کے، یہ صحیح طریقہ ہے ہی نہیں. اب آپ سوچیں کہ اب تک جو ہم اس طریقے سے دعا مانگ رہے تھے پھر قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں صحیح طریقہ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے تو شعر سنایا کہ تجھے مانگنا ہی نہیں آتا تو تجھے کیا ملے، لینے والوں نے تو صحرا میں بھی زمزم لے لیا. جنگل بیابان جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام روئے، ایڑیا رگڑی، جبریل امین آئے، پانی کا چشمہ ابلا، زمزم. جن کو مانگنا ہوتا ہے تڑپ ہوتی ہے، پتھروں میں سے پانی نکل جاتا ہے. اور جسے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے پھر اس کے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی نہیں ملتا. تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے جو اسماء حسنہ ہے 99 نام، 99 جو اللہ کے نام ذکر کیے جاتے ہیں اور ہر قرآن کے شروع کے پیج پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. والرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری 99 ہیں. الہ العالمین، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، اس طریقے سے. یا غفار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا قہار ہمارے اوپر رحم فرما، یا ارحم الراحمین گناہوں کو معاف فرما، رحمت کے فیصلے فرما، یا اکرم الاکرمین ہمارے اوپر کرم کا معاملہ فرما. تو یہ جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں ان کا واسطہ دے کر کے ان کے ذریعے سے دعا مانگیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ دعا دل سے نکلے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اس لیے دعا دل سے مانگنی چاہیے، زبان سے نہیں. جیسے آج کل نماز کا ہماری حالت ہو گیا ہے، روبوٹ کی طرح آٹومیٹک ہو گئی ہے. سجدے میں جانا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے، کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ زبان پہ رٹی رٹائی ہے، بس پڑھ رہے ہیں، ذہن ہمارا کہیں اور ہے، اور ادھر نماز کی 4 رکعتیں ہو گئی. ذہن کہیں اور تھا اور نماز کی 4 رکعتیں ہو گئی. ایسے نہیں. میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس رکن میں جا رہا ہوں، کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں اور کہاں کھڑا ہوں، کون سی نماز ہے، کون سی رکعت ہے،
یہ تمام چیزیں ذہن کے اندر محفوظ ہونی چاہیے۔ تو اسی جب دل سے مانگ رہا ہے تو آدمی کا دل متوجہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میری ضرورت کیا ہے۔ جیسے بیڈ کے اوپر پڑا ہوا مریض تمام توجہ کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جلدی ٹھیک ہو جاؤں، اس کی جو تڑپ ہوتی ہے، جو لگن ہوتی ہے، وہی لگن، وہی تڑپ، وہی دل سے نکلی ہوئی بات جب آدمی دعا کے اندر مانگے گا تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تو دعا دل سے نکلنی چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے دعا میں روئے، گڑ گڑائے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت تو کم سے کم بنا ہی سکتا ہے۔ کہتے ہیں نقل والے بھی پاس ہو جاتے ہیں، نقل کرنے والے بھی پاس ہو جاتے ہیں، تو اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا کے الفاظ کو 3 مرتبہ دہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، جو معافی کے صیغے تھے جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس طرح کے جو صیغے تھے 3 مرتبہ ان کو دہراتے تھے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو قرآن کریم میں آئے ہیں یا احادیث مبارکہ میں آئے ہیں ان کا انتخاب کریں۔ قرآن کریم میں چہل ربنا کے نام سے ایک کتاب بھی آتی ہے، اور اگر آپ نیٹ کا زمانہ ہے نیٹ پہ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا۔ چہل ربنا، ربنا سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو ربنا سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ 40 سے زیادہ صیغے ہیں، ان سے دعائیں مانگیں۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول شدہ ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والکسل واعوذ بک من قہر الدین وقہر الرجال، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں یا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں، دعا مانگنے میں ان کو اختیار کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ دعا جلدی قبول ہوگی۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ تمام حاجتیں اللہ ہی سے مانگیں، اس یقین کے ساتھ کہ ضرورت پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی میری مدد پوری کرنے والا نہیں ہے، میری مراد پوری کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا تمام حاجتیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ جو ہے ٹوٹ جائے، باندھنے والی جو ڈوری ہوتی ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو میں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگوں۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمام حاجتیں پوری کرنے والے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ 9واں ادب یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کو ایسا لگتا ہے جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، فوراً سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ صحیح روایت موجود ہے، میں پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، صحیح روایات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا بھی ثابت ہے، اور آپ نے اسے قبولیت کا وقت بتایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون سے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، آپ نے فرمایا عقیب الصلاۃ، نماز کے بعد۔ تو اس لیے نمازوں کے بعد دعا مانگنا چاہیے، اور جب اجتماعی دعا ہو رہی ہو تو دعا پر آمین کہنا چاہیے۔ یہ دعا کے واجبات ہوئے ہیں، مستحبات ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے دعا کے اوقات کیا ہیں، کن وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور وہ جگہیں کیا ہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور وہ باتیں کیا ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبول فرماتے ہیں، اس کے اوپر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو دعا کے سلسلے میں جو چیزیں بتائی گئی انشاءاللہ ان کی رعایت رکھتے ہوئے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔